ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت کے ساتھ پڑھیں صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین الصلاۃ والسلام علیک یا محبوب رب العالمین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین بندہ پروردگار امت احمد نبی روزگار چاری عالم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہ جلال محمد عثمان زائے شمع جمال محمد حیدر بہار باغ کسال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام جس کے جلوے سے مرجائی کلیاں کھلی اس گلے پاک محمد پہ لاکھوں سلام نور عین لطافت پہ الطف درود زیب و زین نظافت پہ لاکھوں سلام نقطہ سر وحدت پہ یکتا درود مرکز دور کثرت پہ لاکھوں سلام پرتب اسم ذات احد پر درود نسخہ جامعیت پہ لاکھوں سلام انتہائے دوئی ابتدائی یقین جمع تفریق و کثرت پہ لاکھوں سلام صاحب رجعت شمس و شق القمر نائب دست قدرت پہ لاکھوں سلام رب اعلیٰ کی نعمت پہ اعلیٰ درود حق تعالیٰ کی منت پہ لاکھوں سلام بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود بے تکلف ملاحت پہ لاکھوں سلام وہ زبان جس کو سب ان کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام اس کی پیاری فصاحت پہ بے حد درود اس کی دلکش بلاغت پہ لاکھوں سلام اندیشی سے جلا جل دمکنے لگے جلوائے ریزی دعوت پہ لاکھوں سلام جس میں نہریں ہیں شیر و شکر کی رواں اس گلے کی نظارت پہ لاکھوں سلام الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام ان کے مولا کے ان پہ کروڑوں درود ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام کاملان طریقت پہ کامل درود عاملان شریعت پہ لاکھوں سلام غوث اعظم امام التقا بنکا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام زیب سجادہ سجاد نوری نہاد احمد نور دینت پہ لاکھوں سلام ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بیٹے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کی قدسی کہیں آ رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام بعد از حمد و صلات حضرات محترم آج کا ہمارا موضوع ہے شان اولیاء اور اس مہینے کی مناسبت سے ماہ صفر المظفر میں 18، 19 اور 20 صفر کو ولیوں کے شہنشاہ حضور داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا عرص مبارک بھی ہوتا ہے۔ اس طرح سفر کے اندر 7 صفر المظفر کو حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا عرص مبارک بھی ہوتا ہے۔ 25 صفر کو سیدی اعلیٰ حضرت شاہ امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا عرص مبارک بھی۔ اسی طرح بہت کئی بزرگان دین کے راس اس مہینے کے اندر ہوتے ہیں۔ پہلی بات تو یہی یاد رکھ لیں کہ یار اکثر نہ لوگ کہتے ہیں کہ جی سفر کا جو مہینہ ہوتا ہے نا یہ بڑا نوست والا مہینہ ہوتا ہے، بڑا وزنی مہینہ ہوتا ہے، کوئی طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ یاد رکھیں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے پہلے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اعلان نبوت سے پہلے لوگ اس زمانہ جاہلیت کے اندر لوگ نا اس مہینے کو بہت ہی نحوست والا کرتے تھے، نحوست سمجھتے تھے، بدشگونی دیگر اس طرح کی چیزیں سمجھتے تھے۔ لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے
دو، ایک فرمان رب تعالیٰ کا اور ایک فرمان نبی علیہ السلام کا، یہ ذہن نشین رکھ لیں۔ اس کے بعد یہ دماغ سے نکال دیں ایسی چیزیں۔ ایک حدیث قدسی ہے، یعنی کہ فرمان رب تعالیٰ کا زبان نبی علیہ السلام کی ہے، بیان نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ انسان ابن آدم نا زمانے کو برا بھلا کہہ کے مجھے ایذا دیتا ہے، کیونکہ زمانہ میں ہی ہوں، یعنی کہ میں اس کائنات کو چلا رہا ہوں۔ تو جتنے بھی زمانے ہوں، زمانہ ہو سفر کا، ربیع الاول شریف کا، کسی مہینے کا کوئی بھی زمانہ ہو جائے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ زمانہ میں ہوں، یعنی کہ میں ہی چلاتا ہوں سارا نظام۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی ذات ہی چلانے والی ہے تو رب تعالیٰ ویسے بھی منع فرماتا ہے کہ ابن آدم زمانے کو برا بھلا کہہ کے مجھے ایذا دیتا ہے، تو اس لیے زمانے کو برا بھلا نہیں کہنا۔ ہاں کسی کے کرتوت اچھے نہیں ہیں تو وہ اس کی وجہ سے بہت ساری نحوست اس کے اوپر آ سکتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کی تقسیم کا وقت صبح ہوتا ہے، جو صبح کی اٹھ کے نماز ہی نہ پڑھے، اور ایک اور بھی ہے کہ شیطان اس کے منہ کے اندر پیشاب کر کے چلا جاتا ہے جو صبح کی نماز کے لیے نہیں اٹھتا، تو شیطان کے صبح پیشاب بندے کے منہ کے اندر جائے، بندہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہے، جو رزق والے فرشتے ہیں وہ چلے جائیں اور بندہ سویا رہے، تو پھر نحوست آ سکتی ہے۔ سفر کی وجہ سے نحوست نہیں آتی، سفر کے مہینے کی وجہ سے نحوست نہیں آتی۔ پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ بدشگونی کوئی چیز نہیں ہے، یعنی کہ کوئی لوگ اس طرح کہتے ہیں جی کالی بلی نظر آ گئی تو جی نحوست ہوگی، اس طرح کوئی ہو گیا اس نے رستہ کاٹ دیا تو نحوست ہوگی، یا اس طرح فلاں شخص ہے وہ صبح مل گیا تو نحوست ہوگی، فلاں شخص مل گیا تو نحوست ہوگی، یا ایک کام صبح غلط ہو گیا تو اس میں نحوست شروع ہو گیا، سارے کام اس طرح کی نبی علیہ السلام نے فرمایا بدشگونی کی کوئی اصل نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اردو کی جو بدشگونی کی جاتی ہے کہ جناب اس طرح ہو جاتا ہے، فرمایا ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ جو سفر کے اندر نحوست کہا جاتا ہے، یعنی کہ سفر کے بعد سے جو بات کی جاتی ہے، سرکار علیہ السلام نے فرمایا اس کی بھی کوئی اصل نہیں ہے، اس کی بھی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ بخاری شریف کے حدیث نبی علیہ السلام نے فرمایا بلا سفرا، یعنی کہ سفر دیکھنا کسی قسم کی کوئی بدشگونی نہیں ہے۔ تو اس لیے جب سفر کا مقبال لوگ یہ کہتے ہیں جی سفر کے مہینے میں شادی نہیں کرنی، اس طرح نحوست آ جائے گی، یہ وہ اس طرح کی چیزیں آ جائیں گی۔ لمبی تقریر تو بات کی بات ہے نا، ایک رب تعالیٰ کا فرمان سنا دیا حدیث قدسی، ایک نبی علیہ السلام کا فرمان سنا دیا، تیسرا نبی علیہ السلام کا عمل سنا دیتا ہوں، اس کے بعد اس طرح کی باتیں ذہن سے نکال دیں۔ سفر کے اندر جی کہتے ہیں جی شادی نہیں کرنی چاہیے، یہ نقصان ہو جائے گا، یہ نقصان ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، ایسی باتیں نہیں ہیں۔ اگر ایسی بات ہوتی تو یاد رکھو کہ نبی علیہ السلام نے اپنی پیاری شہزادی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کا نکاح مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم سے سفر کے مہینے میں فرمایا تھا۔ تو جب نبی علیہ السلام اپنی پیاری شہزادی کا نکاح فرما رہے ہیں سفر کے مہینے کے اندر، اور اس سے بابرکت اور اس سے پیاری اور کون سی جوڑی ہو سکتی ہے؟ یعنی کہ نبی علیہ السلام جب سفر کے مہینے میں یہ کر رہے ہیں تو یہ امت کو عملی طور پہ بھی تعلیم دے رہے ہیں کہ اس چیز کی کوئی اثر نہیں ہے۔ باقی رہ کی بات جتنے بھی دن ہوتے ہیں، مہینے ہوتے ہیں، اللہ کے ہی ہوتے ہیں، رب تعالیٰ یہ سارا نظام چلا رہا ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں وہ سمیٹنی ہیں تو اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ ریز ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کے آگے جھکا جائے گا اور اس طرح کی باتوں کے اوپر دھیان نہ کیا جائے۔ اگلی بات آتے ہیں آگے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جو خبردار میرے جو بندے ہیں نا، میرے ولی جو ہیں، انہیں نہ کسی قسم کا خوف ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ خوف ہوتا موجودہ، غم ہوتا آنے والے وقت کا، یعنی کہ نہ وہ خوف ان کے اندر ہے، نہ ہی خوف ان کے اندر کو ڈال سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کے اندر کوئی کسی قسم کا خوف ڈال سکتا نہیں، یعنی کہ اس سے یہ بلکہ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو ولی ہوتے ہیں نا، ان کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف اس قدر اچ بس چکا ہوتا ہے کہ اب وہ کسی کا خوف خاطر میں لاتے ہی نہیں، یعنی کہ جتنا بھی خوف ہے ان کے اندر اللہ تعالیٰ کا خشیت ہے،
اسی خوف سے وہ رات کو جاگتے ہیں، اسی خوف سے وہ جب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ہی خوف ان کے اندر رہتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، رب تعالیٰ کی محبت دل کے اندر بسائے ہوتے ہیں۔ اس لیے دنیا کی کسی محبت، کوئی بھی ایسی محبت ان کے دل کے اندر گھر نہیں کر سکتی۔ اگر کوئی محبت ہے تو وہ صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہی ہوتی ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں نا، دل بمحبوب حجازی بستائیں زی جہت بیک دیگر پہ بستائیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دل صرف ایک ہی محبت کے لیے پیدا فرمایا، اور وہ دل اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے لیے پیدا فرمایا۔ یعنی کہ جو محبت ہے نا دل کے اندر، وہ صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہو، اور آگے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نسبت کر رہے چیز وہ اس کی بھی محبت آ جائے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے میرے صحابہ کے ساتھ محبت کی اس نے میری وجہ سے محبت کی، جس نے میرے اہل بیت سے محبت کی اس نے میری وجہ سے محبت کی۔ اور اپنے جو ولی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ولی، ان کے متعلق سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں موجود ہے، یعنی کہ جس کے ساتھ کی جو نسبت ہے، اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت جڑ جائے تو پھر اس کی محبت بھی اپنے دل میں بسا لی جائے گی۔ یہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا تقاضا ہے۔ آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان بڑا توجہ کے ساتھ سننے والا، اور یہ ولیوں کے پاس جانے اور ان کی مجلس میں بیٹھنے کا انعام ہے۔ کیسا انعام ہے اور کیسی بات ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نا کچھ فرشتے ایسے ہوتے ہیں کہ جو جتنے بھی ذکر کی محافل ہوتی ہیں نا ان کے اندر جا کے وہ بیٹھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے فرشتے ہیں جو ذکر کی محفلوں کے اندر جا کے بیٹھتے ہیں۔ جب ذکر کی محفل برخاست ہوتی ہے تو وہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، رب تعالیٰ پوچھتا ہے ان فرشتوں سے، حالانکہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، بہتر جانتا ہے، اور لیکن رب تعالیٰ کی ذات پوچھ رہی ہے۔ پوچھنے کے کئی ایک مقاصد ہوتے ہیں۔ یہ لوگ ویسے بدعقیدہ لوگ کہتے ہیں دیکھو جی نبی کو پتا ہوتا تو نبی فلاں کو کیوں پوچھتے، فلاں کو کیوں پوچھتے، تو ہم کہتے ہیں کہ رب تعالیٰ کی ذات یہاں پہ پوچھ رہی ہے تو یہاں پہ رب تعالیٰ کے علم کا انکار کر دیا جائے گا۔ بھئی عقل، وہ کہتے ہیں نا عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا۔ اللہ سرکار فرماتے ہیں اگر عقل ہوندی اینا دا بڑا بھی شیطان جڑا ابلیس سی اور رب تعالیٰ دے نال جھگڑ پیا سی، وہ کہنا سی کہ جڑا تیرا نبی ہے نا وہی شان کٹا رہا سی کہ مٹی نال بنیا میں آپ نال بنیا، یعنی کہ اپنے آپ کو اوپر لے کے جا رہی نبی دی شان دا منکر ہو رہا سی۔ اس لیے نبی دی شان اگر آدم علیہ السلام دی شان دا منکر ہو جائے، ابلیس فرشتیاں دا سردار ہوئے تے وہ ہر چپے چپے تے عبادت کی انہوں نے دنیا دے، لیکن جدو اللہ تعالیٰ دے نبی آدم علیہ السلام دی شان دا منکر ہو جائے تو وہ مردود ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی امام الانبیاء دی شان دا منکر ہو جائے تو وہ کس کا بچ سکتا ہے؟ اس لیے عقیدہ وہی رکھنا ہے، ابلیس والا عقیدہ نہیں رکھنا، بلکہ عقیدہ اور رکھنا ہے جنہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ دا عقیدہ سی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ سرکار دے نال پیار کرتے سن تے انے واہ پیار کرتے سن، کچھ کے پیار نہیں سی کرتے۔ پھر اس تو بعد اچھا جی رب تعالیٰ پوچھتا ہے جدو اللہ تعالیٰ دے فرشتے ذکر دی محفل وچ بیٹھ دینا، محفل برخاست ہوندی ہے، فرشتے رب تعالیٰ دی بارگاہ چلے جاندے ہیں۔ جدو رب تعالیٰ دی بارگاہ چلے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے اے فرشتوں کتوں آئے ہو؟ وہ دس دینا ہے یا اللہ تیرے بندیاں نے نا ایک محفل سجائی سی، کتھے بیٹھے سن؟ اچھا جی وہ محفل کی کر رہے سن جی؟ اے جی اللہ تیرا ذکر کر رہے سن۔ رب تعالیٰ پوچھتا ہے کہ اے فرشتوں کیا انہوں نے منو دیکھے کہ جڑا میرا ذکر کر رہے سن؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ انہوں نے تینوں نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ فرماتا اگر انہوں دیکھ لیتے تھے پھر، یعنی کہ پھر کیا حال ہوگا انہوں کا؟ بغیر دیکھو ذکر کر رہے ہیں، اگر دیکھ لیتے تھے پھر اس کے بعد رب تعالیٰ پوچھتا ہے کہ انہوں کس چیز کا سوال کر رہے سن؟ فرشتے کرتے ہیں یا اللہ، عرض کر دینا یا اللہ وہ نا جنت کا سوال کر رہے سن۔ پھر اس کو اگلی گل رب تعالیٰ سوال کرتا ہے فرشتیاں کو کہ وہ کس چیز کو پناہ مانگ رہے سن؟ عرض کر دینا فرشتے کہ وہ جہنم تو پناہ مانگ رہے سن۔ رب تعالیٰ کی ذات پیچھے بھی پوچھتی ہے کہ انہوں نے جنت کا سوال کر رہے ہیں کیا انہوں نے جنت دیکھی؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں۔ رب تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے کہ اگر وہ جنت دیکھ لیتے تو پھر کیا حال ہوگا؟ جہنم تو پناہ مانگ رہے ہیں، جہنم انہوں نے دیکھی؟ فرشتے عرض کر دینا یا اللہ نہیں۔ رب تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے اگر وہ جہنم دیکھ لیتے تو پھر، لیکن یہ تینوں سوال کرنے تو بعد
رب تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے کہ فرشتوں گواہ ہو جاؤ اس مجلس سے جڑے میرے نیک بندے سن نا انہاں دی برکت دی وجہ دے نال میں اس ساری مجلس والے نوں بخش دیتا ہے. اللہ تعالیٰ گواہ بنا دیتا ہے, فرشتوں کو گواہ بنا رہا ہے. اے فرشتوں گواہ بن جاؤ کہ اس مجلس وچ اللہ دے جڑے نیک بندے سن نا میرے ولی سن انہاں دی برکت دے نال میں سارے نے بخش دیتا ہے. انہاں نے اپنی گل بڑی مزدار او فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اوتھے چلو ٹھیک ہے کچھ لوگ ایسے سن جڑے آئے سن ذکر دی محفل وچ, لیکن کچھ لوگ ایسے سن جڑے محفل سنن نہیں سی آئے. وہ ہور مقصد نہیں ساڈے بھی لوگ نا اکثر کئی لوگ آ جاتے ہیں جی جڑا نا صرف لنگر شریف دے ٹائم آ جاتے ہیں محفل کا کوئی سین ہوندا لنگر شریف واسطے آ جاتے ہیں, لیکن یا کسی کا کوئی ہور مقصد ہوندا یا کسی کو کھچ لیندا ہے وہ یاری دوستی واسطے آ جاتے ہیں یا کسی کو کوئی ہور یا کوئی اپنا سون لے کے آ سکتا ہے, کسی نہ کسی کام آ سکتے ہیں. محفل سنن ہونی سی آئی, لیکن وہ بھی یاد رکھن کہ اے اللہ تعالیٰ نے جو ولی ہوندے نا انہاں دی بارگاہ کیسی بارگاہ ہے. فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ جڑا کچھ بندے ایسے سن جڑے نا وہ محفل سنن نہیں سی آئے, وہ تے ویسے ہی آگے سن کسی اور مقصد واسطے وہ آئے سن, لیکن وہ محفل وچ بیٹھ کے انہاں نے متعلق کیا اللہ تیرا حکم ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے فرشتو اوتے جڑا میرا ولی سی اس دی برکت دے نال اودی یہ برکت سی کہ جڑا اس محفل وچ اگر بدبخت بھی آ گیا نا تو وہ بھی انہاں دی برکت دے نال خوش بخت بن جاندا ہے. اے اللہ تعالیٰ دے ولیاں دی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ دے ولی انہاں دی بارگاہ وچ اگر کوئی بدبخت بھی آ جائے انہاں دی بارگاہ وچ بیٹھنے دی وجہ دے نال اللہ تعالیٰ انہوں بھی خوش بخت بنا دیندا ہے. سیدی اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کو نا سوال کیا گیا ہے یا اعلیٰ حضرت اے دسو اس سوال کا جواب دیو کہ ہوں جڑے لوگ نے اے ولیاں کول جاندے نے لیکن ولیاں کول جان دے نال انہاں نوں وہ فیض نہیں ملدا جڑا پچھلے بزرگاں نوں ملدا سی. دیکھو نا سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے 40 دن چلا کیتا تے 90 لاکھ لوگوں نے جا کے کلمہ پڑھا دیتا. بس جڑا نا داتا صاحب دے قدماں دی سائیڈ تے بیٹھن دی برکت اوتھے چلا کرنے دی برکت داتا صاحب کو بہت لوان دی برکت ہی کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا دیتا اس دور وچ. تے ہن جدوں اتنا فیض لے کے جان بزرگ لیکن ہوں وہ مثالہ نہیں ملتی ہیں. جدو اعلیٰ سرکار کو سوال کیا گیا نا کہ یا دسو جی سیدھی اعلیٰ یہ جواب دیو کہ وہ جڑا بزرگاں دا فیض سی بزرگ تے ہوئی نہ لیکن وہ فیض نہیں ملتا. اعلیٰ سرکار فرماتے ہیں نا بزرگاں دا فیض لین واسطے بزرگاں دے نال اٹیچمنٹ کرنا پیندا ہے. بزرگاں دے نال اٹیچمنٹ اسی وجہ تو ہو سکتی کہ بزرگ جڑی گلاں دا تو کہہ کے گئے نا جڑی گلاں تے بزرگ عمل کردے سن انہاں تے اسی عمل کریے تے بزرگ ہو جائے راضی. جدوں بزرگ راضی ہو جائیں گے پھر وہ جناب ساری نعمتاں تواڈے تے ہو جائیں گی ساری نوازشاں تواڈے تے ہو جائیں گی. لیکن وجہ یہ ہے کہ اسی بزرگاں نوں گھر بیٹھا ناراض اسی بزرگاں دے مزارات تے جا کے ڈول بجاواں گے جنہاں تو وہ دنیا وچ نہیں چڑھدے سن بلکہ بزرگاں دی سنت بھی یہی ہے کہ جتھے وہ خرافات دیکھن اتوں منع کر دیندے نے تے یا پھر اتوں کی ہو جاندے نے سائڈ تے ہو جاندے نے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سنت کی ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے میوزک دی آواز سنی کنے چ انگلیاں دے کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام چلن لگ پے. بعد دور جا کے پوچھا کہ وہ بند ہو گئی ہے بات مطلب ایتھے تک نہیں پہنچ رہی تے نبی علیہ السلام نے وہ جڑا نا اپنے کلا تو انگلیاں سائڈ تے کرنا یعنی کہ نبی علیہ السلام کی سنت بھی ہے کہ جتھے میوزک ہے اتوں کی ہو جائے سائڈ ہو جائے یا انہوں منع بھی کیا جائے. لیکن کوئی بزرگان نے دیگر مزار کے اتنے آ کے ٹول ماری جائے ٹول بجائی جائے اتنے ڈانس کروائے اتنے اور خرافات کرے کہ کیا بزرگ اتنے راضی ہوں گے. مطلب بندہ گیا بھی عقیدت دے نال بزرگوں دے نال عقیدت ہی ہوندی ہے لوگ جانتے ہیں. بندہ گیا بھی عقیدت دے نال بزرگوں کو فیض بھی لینا سی ظاہری بات ہے کچھ خرچہ بھی ہویا ہوئے گا انہیں اور بھی کئی خرچے کیتے ہوں گے لیکن خرچہ بھی کیتا ٹائم بھی ضائع کیتا بزرگاں دی بارگاہ گیا بھی عقیدت دے نال لیکن بزرگاں نوں راضی کرنے دی بجائے بزرگاں نوں ناراض کر رہا ہے. تے جیڑا بندہ بزرگاں نوں ناراض کر رہا ہے وہ پھر بزرگاں دا فیض کس نال لے سکتا ہے. بزرگاں دا فیض اسے دوئی نوں ملے گا جدوں بزرگاں نوں راضی کرے گا. تے بزرگاں نے اللہ تعالیٰ نوں راضی کیتا اودے حبیب نوں راضی کیتا اودے حبیب دی محبت اپنے دل وچ بسائی تے بزرگاں نوں راضی کرنے دا بھی یہی طریقہ ہے. اس تو بعد جو داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ
اس تو پہلے ایک اور گل سنو، نبی اسلام دے ولی جڑے نا اللہ تعالیٰ دے ولی ہیں، نبی اسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا حدیث قدسی ہے کہ جڑے میرے ولی ہوندے نا، من عادی ولیًا فقط آذنتہ بالحرب، اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کی عزت کے معاملے سے بھی بڑا غیرت مند ہے، لیکن انبیاء کی عزت کے نال نال اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کی عزت کے متعلق بھی بڑا غیرت مند ہے۔ حدیث قدسی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جس نے میرے ولی کے نال دشمنی رکھی وہ میرے نال اعلان جنگ واسطے تیار ہو جائے، یعنی کہ اس دن نال میرا اعلان جنگ ہے، وہ میرے نال جنگ واسطے تیار ہو جائے۔ تو جڑا کسی ولی کے نال دشمنی رکھتا ہے، اچھا رب تعالیٰ کے نال تو جنگ کر سکتا ہے، کسی کی ہمت ہے کہ رب تعالیٰ کے نال جنگ کرے؟ لیکن اتنا کی کہنے کا مطلب ہے، بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ مطلب یہ ہے کہ جڑا شخص اللہ تعالیٰ کے ولیاں کے نال دشمنی رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ کو ایمان سلب کرتا ہے۔ جب ایمان سلب کر لیا جائے تو بے ایمان ہو کے مرے گا، جڑا بے ایمان ہو کے مرے گا وہ جنت میں جا سکتا، وہ ٹھکانہ ہو یا جڑا ابلیس ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس لیے ولیاں دے نال رکھنی ہے اٹیچمنٹ، ولیاں دے نال عقیدت رکھنی ہے، جو قرآن کی نص تو ثابت ہے، ولیاں کی شان نبی علیہ السلام کے فرمان تو ثابت ہے۔ کہ پھر کوئی شخص کہے جی وہ بابے کو کی رکھا، بابے تے شاہی کوئی نہیں، جس طرح مرزا جیل میں کہتا ہے، یہ مطلب ہوتا ہے نا بابے اگر شاہی کوئی